تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، یوں تو اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر بے شمار انعام اور اکرام ہے، بے شمار نعمتوں سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو نوازا ہے۔ جتنی بھی اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، اس میں سے ایک سب سے بڑی نعمت وقت ہے، اور یہ وقت کتنی بڑی نعمت ہے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھائی ہے، ٹائم کی قسم کھائی ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ والضحی واللیل اذا سجی، کہ قسم ہے چاشت کے وقت کی، صبح 8 بجے کے وقت کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، 8 بجے 9 بجے زوال سے پہلے پہلے، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ والعصر، زمانے کی قسم، پورے زمانے کی قسم اللہ رب العالمین نے کھا لی۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وقت کی کیوں قسم کھائی ہے؟ تو میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے اوقات کی، ٹائم کی قسم کھا کر کے ہمیں یہ آگاہ کر دیا ہے، ہمیں یہ وارننگ دے دی ہے، ہمیں یہ متنبہ کر دیا ہے، ہمارے کان میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اے لوگوں، اپنی زندگی کی اوقات سے فائدہ اٹھا لینا، ان اوقات کو ضائع مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا ہے۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، اور کتنے نادان ہیں، کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو 1 سال کے ختم ہونے پر جشن مناتے ہیں۔ کتنے بیوقوف اور نادان ہیں وہ لوگ جو آج رات میں 12 بجے کیک کاٹیں گے۔ آج دیکھ لیجئے، ہمارے اور آپ کے شہر میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر کیک کی سب سے زیادہ بکری ہوتی ہے۔ کیک کاٹیں گے اور کیا کہیں گے؟ ہیپی نیو ایئر کہیں گے، جبکہ وقت ایک نعمت ہے، اور نعمت کے کم ہونے پر، نعمت کے ختم ہونے پر، نعمت کے زائل ہونے پر ایک انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک انسان کو غم منانے چاہیے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ بڑے ہی نادان ہے وہ جو نئے سال کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب 1 سال گزار لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان اپنی زندگی کا ایک حصہ ختم کر لیا۔ جب 1 سال ختم ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی موت کے اور قریب ہو گیا۔ جب 1 سال ختم ہو گیا تو مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی قبر کے قریب سے قریب تر ہو گیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسی غافل اور بیوقوف لوگوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگوں کے مرنے کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں،
رب کی طرف سے کوئی بھی نشانی آتی ہے، کوئی بھی علامتیں آتی ہیں، تو یہ لوگ غفلت میں اس کو لے لیتے ہیں، لائٹ سے لے لیتے ہیں، اور ان تمام باتوں سے لوگوں کے دل غفلت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ 2019، 2020، 2021 یہ 3 سال، اور پھر آنے والا جو 2022 ہے، یہ ایسے دور ہیں جہاں اللہ رب العالمین کی کئی نشانیاں ہمارے سامنے میں دکھی، ہماری آنکھوں کے سامنے میں نظر آئی۔ کثرت اموات ہوئی، لوگ بے تحاشا مر گئے، لوگوں کا جانی نقصان ہوا، لوگوں کا مالی نقصان ہوا، لوگوں کا کاروبار نقصان ہوا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود انسان عبرت نہیں پکڑ رہا ہے، انسان یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ انسان ان تمام باتوں سے عبرت نہیں پکڑ رہا ہے۔ ذرا سوچئے کہ 2021 میں ہم کو اور آپ کو کتنے غم ملے، ہمارے کتنے رشتہ دار جدا ہو گئے، ہمارے کتنے قریبی رشتہ دار جدا ہو گئے، مر گئے۔ 2021 کے جنوری میں ہمارے ساتھ تھے، فروری میں، مارچ میں، اپریل میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ پھر خوشی کس بات کی؟ بولیے بھائی، خوشی کس بات کی؟ ہیپی نیو ایئر منانے کی کون سی بات ہے؟ اس سال نے تو ہمیں اتنا دکھ دیا ہے۔ بڑے ہی نادان ہیں وہ لوگ جو ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں یا پھر کہتے ہیں۔ بھائی کوئی خوشی کی بات ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے جب 2021 کی شروعات کی تھی تو اس جملے سے کی تھی کہ نہیں کی تھی، لیکن یہ جملہ پھیکا پڑ گیا۔ پورے سال بھر لوگ پریشان رہے، لاک ڈاؤن کا مسئلہ رہا، طرح طرح کی کٹھنائیاں اور پریشانیاں آتی رہیں۔ میرے دوستو یاد رکھ لیجئے کہ جیسے جیسے سال گزرتا جا رہا ہے، جیسے جیسے وقت اور لمحے گزرتے جا رہے ہیں، ہم بھی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ دنیا بھی فنا ہونے کے قریب ہے۔ دنیا بھی ختم ہو رہی ہے۔ دنیا کی بھی ایک عمر ہے، جس طرح سے ہماری اور آپ کی عمر ہے، اسی طرح سے دنیا کی بھی ایک عمر ہے، اور دنیا بھی ختم ہونے کے کگار پر ہے۔ دنیا کا بھی دی اینڈ ہونے والا، یاد رکھ لیجئے۔ کیوں؟ جیسا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ جعل الدنیا کلہا قلیلا وما بقی منہا الا القلیل من القلیل۔ کہ لوگوں سنو، اللہ نے دنیا کو بہت تھوڑا بنایا۔ سن لیجئے، اللہ نے دنیا کو تھوڑا بنایا۔ اچھا، 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب دنیا جتنی بچی ہے تھوڑے میں کا تھوڑا ہے۔ 1400 سال پہلے دنیا بہت تھوڑی بچی ہے، بہت تھوڑی۔ ایک تو اللہ نے تھوڑا بنایا ہے، اور اس میں سے بھی 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دنیا بہت تھوڑی بچی ہے۔ کتنی بچی ہے اور دنیا کے اندر کیا بچا ہے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا بَقِيَ مِنْهَا كَالسَّقْبِ شُرِبَ صَفُوهُ وَبَقِيَ قَدْرُهُ، کہ دنیا جو اب بچی ہوئی ہے اس کی ایک مثال تالاب جیسی ہے۔ تالاب، ہمارے اسلام جھرا کا تالاب آپ نے دیکھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تالاب سے دنیا کو مثال دی ہے کہ تالاب کو تم نے دیکھا ہے، یہ دنیا کی مثال بھی ویسی ہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تالاب جو دنیا ہے شوربہ صفو، ایسا تالاب ہے دنیا کہ جس کا صاف اور شفاف اور بالکل ہی اچھا پانی یہ لوگوں نے پی لیا ہے، لیکن وہ بقیہ قدر، گندا میلا کچیلا لاسٹ کا پانی، چکڑ والا پانی، کیچڑ والا پانی اب بچا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا زیادہ تر جو اچھائیوں والا حصہ تھا وہ سب گزر چکا ہے، لوگ گزار لیے ہیں۔ ہم اور آپ جس دور میں ہیں، جس دنیا کے اندر ہم اور آپ جی رہے ہیں ابھی فی الحال 2021 2022، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت گدلا دنیا ہے، اب دنیا کے اندر کچھ نہیں بچا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، ایک حدیث بھی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ لم یبقى من الدنیا الا بلاء وفتنۃ، کہ دنیا کے اندر اب کچھ بچا نہیں ہے، آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، فتنے، فساد۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ سال اچھا ہوگا، اب لیکن کیا ہوتا ہے، جو آنے والا سال ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ کبھی لوگوں نے سوچا نہیں تھا، ہم نے اور آپ نے سوچا نہیں تھا کہ 2020 اور 21 ہمیں اتنا غم دے گا، اتنی زیادہ موت ہوں گی، اتنا ڈر ڈر کر کے ہم کو اور آپ کو جینا پڑے گا، کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا نہیں تھا۔ لیکن اس سال نے ہمیں سکھلا دیا۔ آنے والا بھی سال کیسا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ہاں
جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل ہی واضح طور پر ہے کہ ہر آنے والا سال برا ہوگا. اللہ اکبر. ہر آنے والا سال برا ہوگا. ہم اچھائیوں کی امید میں نہ رہیں. آج اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو صحت مندی کے ساتھ زندہ رکھا ہے، امن و امان کے ساتھ زندہ رکھا ہے. آج میں آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے خطبہ جمعہ سن رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو اب تک زندہ رکھا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج قبرستان کے اندر سوئے ہوئے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہسپتالوں کے بیڈوں کے اوپر سوئے ہوئے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو وینٹیلیٹر کے اوپر فراش ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، انہیں کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے. آج اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو امن و امان، صحت و تندرستی کے ساتھ رکھا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ لوگوں ابھی بھی موقع ہے، کچھ کر لو. ابھی بھی تمہارے لیے چانس ہے، کچھ کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک وقت گزر جاتا ہے تو پھر انسان کو وقت دوبارہ نہیں ملتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہم کو اور آپ کو بڑے ہی والہانہ انداز میں یہ کہا ہے کہ اے میرے بندو سنو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ. کہ لوگوں سنو، اپنے رب کی فرمانبرداری کرتے رہو، اپنے رب کی باتوں پر چلا کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، تمہاری مدد نہ کی جائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے پھر تم میں سے کوئی انسان یہ کہنے لگے ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. کہ جب عذاب آ جائے، جب انسان مرنے کے قریب ہو، جب انسان بوڑھا ہو جائے، جب انسان کی پاؤں قبر میں لٹک جائے، کہنے لگے کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی اور میں تو مذاق اڑایا کرتا تھا. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا کہ انسان ایسا نہ ہو کہ یہ کہنے لگے کہ میں تو مذاق اڑاتا تھا. او تقول حین طلع العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے ایک چانس دیتا تو میں بھی محسنین، نیک لوگوں میں سے بن جاتا. اللہ اکبر. آج ہم اور آپ ایسے ہی ہیں. انسان وقت رہتے کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے. آج ہم دنیاوی معاملات کے لیے ہر چیز 1 سال پہلے، 20 سال پہلے، 10 سال پہلے تیاری کر لیتے ہیں. یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے پاس بیٹی ہے 10 سال کی، 12 سال کی، 15 سال کی، تو آج سے ہی وہ تیاری کر رہے ہوں گے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، جہیز کے لیے آج سے ہی تیاری کر رہے ہوں گے. جبکہ شادی کب ہے؟ 5 سال بعد ہے، 10 سال بعد ہے. پتہ نہیں زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، لیکن تیاری ہے. لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے، جنت کی بات آتی ہے، جہنم سے بچنے کی بات آ جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی میں کون سا مرا جا رہا ہوں، ابھی میں تیاری کر کے کیا کروں گا، ابھی تو میں جوان ہوں، جب میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا تو میں نماز پڑھوں گا، تب میں مسجد میں آ کر کے اللہ اللہ کروں گا. ارے بھائیو، میرے دوستو، ہم دنیا کے لیے اتنے چالاک ہیں، اتنے ہوشیار ہیں، اور دین کے لیے اتنے بیوقوف ہیں. ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. بس ہم اور آپ صرف آرزوؤں میں جینا چاہتے ہیں، امیدوں میں جینا چاہتے ہیں. وہ کیا ہوگا دیکھا جائے گا. 2021 سال ہم نے گزار دیا. کبھی ہم نے دنیا کے لیے یہ نہیں کہا کہ دسمبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، نومبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. کبھی کہا تھا ہمارے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے تو 2 مہینہ پہلے ہی فنکشن ہال بک کر لیتے؟ یہ نہیں بولتے وہ تاریخ آئے گا تو دیکھا جائے گا، اسی دن ہم جا کر کے بک کر لیں گے. ایسا کریں گے تو بیٹی والا بھی بھاگ جائے گا. یہ بہت بڑا بیوقوف ہے جو بولتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ٹائم پر ہوگا تو دیکھا جائے گا. بہت بڑا بیوقوف ہے. ایسے لوگوں کو بیٹی نہیں دینا. دنیا کے لیے اتنے ہوشیار ہیں، اور آخرت کی بات آتی ہے، جنت کی بات آتی ہے، جہنم سے بچنے کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھا جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بہت عمر باقی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی میں کون سا مرا جا رہا ہوں. میرے دوستو یقین مانیے کہ جو 2021 میں مر گئے وہ لوگ بھی یہی سوچا کر رہے تھے. جو لوگ بیماریوں کے اندر ملوث ہو گئے وہ لوگ بھی یہی سوچا کرتے تھے کہ ابھی میں کون سا مرا جا رہا ہوں، ابھی میں صحت مند ہوں. لیکن وقت نے انہیں موقع نہیں دیا. لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں موقع نہیں دیا. آج ہمارے پاس موقع ہے. جھوٹی امیدوں کو چھوڑیے. سالہ سال گزرتے جا رہے ہیں. یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
بیان سن لیتے، بیان سن کے بولتے نہیں نہیں مولانا بیان بولے اب میں اگلے جمعہ سے پکا نمازی ہو جاؤں گا، اگلے جمعہ آتا تو نمازی کو نہیں آتا۔ امید دیکھ لیجئے، انسان آتا نہیں آج میں جمعہ پڑھ لیا، آج میں مغرب سے کنٹینیو جاؤں گا، مغرب آتی تو انسان غائب ہو جاتا۔ لیجئے صرف آرزو ہے، صرف امید ہے۔ رمضان آیا، ابھی کیا ہے رمضان میں 4 مہینہ بچا ہے، رمضان آیا تو میں بس مسجد میں آ کے بچھاون ڈال کے سو جاؤں گا، کہیں بھی جاؤں گا ہی نہیں، خوب عبادت کروں گا۔ معلوم ہوا رمضان آنے سے پہلے وہ انسان ٹپک گیا، اوپر چلے گیا، سوا ہو گیا۔ لہٰذا میرے دوستو جھوٹی امیدوں میں نہ جیو، جھوٹی امیدوں کے سہارے جینے والا بیوقوف ہے۔ آج ہماری اور آپ کی مثال کیسی ہے؟ میں ایک مثال آپ کو بتلاتا ہوں حدیث کی روشنی میں، بخاری شریف کی روایت ہے اور میں نقشہ بنا کر کے لایا ہوں، میں آپ کو بتلاؤں گا، دکھلاؤں گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو کیا مثال دے کر کے سمجھایا ہے۔ آج ہم امید لگاتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا مثال دیا، دنیا میں بہت چالاک ہے، دنیا کے ہر کام کو وقت سے پہلے کر لیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں اللہ معاف کرنے والا ہے اور غفور الرحیم ہے، صرف امیدوں کے سہارے ہم جیتے ہیں۔ ذرا ایک حدیث سن لیجئے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوکور جو ہے لکیر کھینچی، مربع لکیر جسے کہتے ہیں، 4 کونے والی لکیر ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھینچی، اور پھر بیچ میں ایک لمبی لائن کھینچی وہ جو مربع لکیر تھی اس لکیر سے باہر نکلی ہوئی تھی، اور پھر جو لمبی لکیر تھی اس کے آس پاس دونوں طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، اور لکیریں کھینچ کر کے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھایا اور کہا کہ دیکھو یہ جو مربع لکیر ہے یہ انسان کی موت ہے۔ آپ لوگ نہیں سمجھے ہوں گے حدیث کو، میں آپ کو پیپر کے ذریعے سمجھاتا ہوں، دیکھیے میں بنا کر کے لایا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں اور اپنے آخرت کی فکر کریں۔ یہ 2021-22 کے چکروں میں مت پڑو، یہ تو کافروں کا کام ہے، کافر لوگ جو ہے خوش ہوتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں اور جو ہے کیک کاٹتے ہیں۔ دیکھیے یہ نقشہ ہے، یہ نقشہ ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ڈیزائن ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی گرافکس کے ذریعے دین سمجھایا کرتے تھے صحابہ کرام کو۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ چوکور جو مربع لکیر ہے یہ بنایا اور بیچ میں ایک لکیر کھینچی، جو لکیر باہر کی طرف جا رہی ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ باہر کی طرف لکیر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو لمبی لکیر ہے نا یہ انسان ہے، یہ لمبی لکیر کون ہے؟ انسان ہے، ذرا غور سے دیکھیے۔ اور یہ جو چاروں طرف جو لائن ہے، جو لمبی لائن کو گھیری ہوئی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ انسان کی موت ہے۔ کون ہے؟ ذرا غور سے دیکھیے، سب لوگ دیکھیے، یہ لمبی لائن انسان ہے اور جو چاروں طرف سے لمبی لائن کو گھیری ہوئی ہے وہ انسان کی موت ہے۔ ہر وقت انسان موت کے چنگل میں ہے، موت اس کے چاروں طرف منڈلا رہی ہے، اور اس انسان کے ساتھ یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں انسان کی پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، کبھی بیماری ہے، کبھی کوئی ضرورت ہے، کبھی ٹینشن ہے، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی بیوی کی پریشانی، دنیا کی جتنی بھی کٹھنائیاں ہیں وہ ساری باتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ انسان کے چاروں طرف موت ہے، پنجے لیے کھڑی ہے، اور انسان کے ساتھ کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں، یہ سب لگی ہوئی ہیں۔ اور دیکھیں یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو لکیر ہے مربع لکیر، اس سے باہر ایک نکلی ہوئی لکیر ہے، آپ لوگوں نے دیکھ لیجئے، ذرا غور سے دیکھ لیجئے آپ لوگ، یہ کیا ہے؟ انسان کی آرزو ہے۔ انسان موت کے چاروں طرف گھرا ہوا ہے اور ساتھ میں اس کی پریشانیاں بھی ہیں، لیکن اس کی لمبی لمبی آرزویں ہیں۔ کیا کیا آرزویں ہیں؟ مجھے کار خریدنی ہے، یعنی کہ انسان کی آرزو، ہمارے اور آپ کی آرزو، مجھے کار خریدنی ہے، مجھے ابھی 1 کروڑ روپیہ کمانا ہے، کروڑ پتی بننا ہے، میں تو ابھی جوان ہوں، مجھے ابھی 4 شادیاں کرنی ہے۔ مرد لوگ ایسی آرزو پال لیتے، مجھے ابھی 4 شادیاں کرنی ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، زندگی میں ابھی سیٹل ہونا ہے، بعد میں دیکھیں گے، ابھی میں کون سا مراد جا رہا ہوں۔
بچے اور بچے کی شادی کرنا ہے، ابھی میں گھر بنانا ہے، عیش اور آرام کی زندگی گزارنی ہے، انسان اس طرح کے آرزویں رکھ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی انسان ایک پریشانی سے نہیں نکلتا ہے کہ دوسری پریشانی اسے پکڑ لیتی ہے۔ یہ جو پریشانیاں ہیں امیدیں ہیں، 2022 میں یہ کروں گا، 2022 آئے گا تو میں نمازی بن جاؤں گا، 2022 کا رمضان آئے گا تو میں تہجد پڑھنے والا بن جاؤں گا، 6 وقت کی نماز پڑھنے والا بن جاؤں گا۔ انسان آرزو لگا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ جو پریشانیاں ہیں، ابھی ایک پریشانی سے نہیں نکلتا ہے کہ دوسری پریشانی اسے آ لیتی ہے، دوسری پریشانی اور مصیبت سے نہیں نکلتا ہے کہ تیسری پریشانی اسے آ لیتی ہے، اور تیسری سے نہیں بچتا ہے کہ چوتھی آ جاتی ہے۔ اس طرح سے انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، قبر کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے، اور اس کی ساری آرزویں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو 2021 کے اندر امیدیں لگائے تھے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کما رہے تھے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، لیکن ذرا سوچئے آج وہ قبروں کے اندر ہے، ان کی آرزویں دھری کی دھری رہ گئی۔ آرزو، خواہشیں، ذرا سن لیجئے، اپنے اپنے کانوں کو اور دلوں کو میرے طرف متوجہ کیجئے۔ کان سے متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے متوجہ ہوئیے۔ لوگ جو ہے کان سے سنتے ہیں اور نکال دیتے ہیں، دل سے آپ سنیے میری باتوں کو، دل سے، کہ دنیا کی جو آرزویں ہیں، دنیا کی جو امیدیں ہیں، وہ کسی کی پوری نہیں ہوتی ہے۔ سن لیجئے، 2021 آیا، ہمارے آرزو پوری نہیں ہوئی، آیا بھی گیا بھی، 2022 آ رہا ہے، اس کے اندر بھی ہمارے آرزو اور امیدیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی کی امید پوری نہیں ہوتی ہے، نہ بادشاہ کی، نہ پیر کی، نہ امیر کی، نہ فقیر کی، نہ غریب کی، کسی کی نہیں۔ اس لیے کہ انسان کی ایک آرزو پوری ہوتی ہے کہ انسان سوچتا کہ ارے میرے پاس یہ آ گیا، مجھے اور ایک ہونا۔ انسان جب سائیکل تھا انسان کے پاس، سوچتا ہے کہ میرے پاس موٹر سائیکل رہے تو بہت اچھا ہے۔ جب موٹر سائیکل خرید لیتا ہے تو بولتا ہے کہ میرے پاس کار رہا تو اچھا رہتا۔ جب کار خرید لیتا ہے تو کہتا ہے یہ کار اچھی نہیں ہے، بی ایم ڈبلیو رہا تو اچھا رہتا۔ جب بی ایم ڈبلیو خرید لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ارے یہ سب کیا ہے، ہیلی کاپٹر رہا تو اچھا رہتا۔ کسی کی آرزو پوری نہیں ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہوئی ہے۔ آرزو اور امیدوں کو اگر پوری کرنا چاہتے ہیں تو جنت کے لیے جیو، جنت کے لیے، آخرت کے لیے جیو۔ جی ہاں، سن لیجئے کیوں؟ اس لیے کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر، یا جس جگہ کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ اے لوگو جنت کے اندر جو تم چاہو گے سب تمہارے کو ملے گا، جو تم خواہش کرو گے ہر چیز تم کو ملے گی۔ دنیا کے اندر نہیں، دنیا کے اندر کسی کی کچھ پوری ہوتی ہے، کسی کی نہیں پوری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اپنی آرزوؤں کو اور اپنی خواہشوں کو پوری کرنا چاہتے ہیں تو جنت کے لیے جئیں۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہا میرے دوستو، ابھی پلک جھپکتے ہی جمعہ نہیں گزرتا ہے کہ دوسرا جمعہ آ جاتا ہے، پلک جھپکتے ہی 1 مہینہ نہیں گزرتا ہے کہ دوسرا مہینہ آ جاتا ہے، دوسرا نہیں کہ تیسرا، پورا سال گزرتے جا رہا ہے۔ ہم اپنی موت کے اور قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے نیک اعمال کی فکر نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نصیحت ذرا سن لیجئے، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نصیحت کی تھی اور کہا تھا کہ ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن، کہ دنیا جا رہی ہے پیٹ پھیر کر کے۔ ذرا سنیے، دنیا جا رہی ہے، 2021 گزر چکا ہے، 2021 پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ سن لیجئے کتنی بہترین نصیحت ہے کہ دنیا جا رہی ہے پیٹ پھیر کر کے، اور وارتحلت الآخرت، اور آخرت آ رہی ہے، سامنے سے آ رہی ہے، سامنے سے آ رہی ہے۔ ہم اس بات سے خوش نہ ہوں کہ ہم جو ہے 1 سال گزار لیے۔ وہ لوگ غور سے سنیں جو برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنے بچوں کی پیدائش پر کیک کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اتنے سال کا بڑا ہو گیا، ہم اتنے سال کے ہو گئے۔ نہیں، ہم اتنے سال کے بڑے نہیں ہوئے، ہماری عمر گھٹ گئی ہے۔ جتنا ہم جینے والے تھے اس میں سے 1 سال کم ہو گیا۔ یا ہم میں سے اور آپ میں سے جتنے سارے لوگ ہیں، اگر 60 سال جینے والے تھے تو اب 50 پر 9 سال جیئیں گے۔ دنیا چاہ رہی ہے، آخرت آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں سنو، دنیا کے بھی چاہنے والے ہوتے ہیں، آخرت کے بھی چاہنے والے ہوتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے بھی ہوتے ہیں،
آخرت کے پیچھے بھی بھاگنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن تم اے لوگوں سنو، تم دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، آخرت کے پیچھے بھاگو، آخرت کے چاہنے والے بنو۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس لیے کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابًا وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ۔ سن لیجئے کیا کہا کہ آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج تمہارے پاس عمل کرنے کا موقع ہے، حساب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے پاس عمل کرنے کا موقع چانس ہے، ہم عمل کر سکتے ہیں، آج نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، آج عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ اور کل یعنی کہ قیامت کے دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کل وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمْلٌ، حساب و کتاب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا، موقع نہیں دیا جائے گا، کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ انسان وہاں آرزو کرے گا اے اللہ مجھے ایک مرتبہ چانس دے دے، لو ان لی کرۃ، اے اللہ مجھے ایک موقع دے دے، ایک چانس، درخواست کرے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، اقرار کرے گا کہ اے اللہ، اقرار کرے گا کہ اے اللہ ہم مجرم ہیں، ہم گنہگار ہیں، بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں پھر دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم نیکیاں کر سکے، تاکہ ہم تجھے راضی کر سکیں۔ لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، اور یہ امر مسلم ہے، یہ حقیقت ہے کہ جب انسان مر گیا تو اسے دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، دوبارہ اسے یہ چانس نہیں دیا جائے گا۔ آج ہر چیز میں ہمارے لیے دنیا ہے، خالی دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، آخرت کے لیے تو ہم جیتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے تو اللہ کے سامنے میں دنیا کے لیے روتا ہے کہ اللہ تو مجھے دنیا دے دے، اے اللہ اتنا انسان مالدار ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اے اللہ تو مجھے پیسے دے دے۔ روتا ہے کہ نہیں روتا ہے؟ دنیا کے لیے روتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کر کے، آخرت کے لیے نہیں روتا ہے۔ جبکہ وہ جو ہمارے اسلاف کرام تھے، وہ جو نیک لوگ تھے، وہ لوگ کیسے تھے؟ ذرا ایک نمونہ اور ایک مثال دیکھ لیجئے، ایک ہی مثال، دنیا اور آخرت کیا چیز ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تاریخ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ ایک بادشاہ تھا، 20 سال اس نے حکومت کی، اس کا نام تھا ہشام بن عبد الملک۔ یہ جو ہے ایک مرتبہ حج کرنے آیا، تو حج کرتے کرتے دوران طواف اس کی نظر پڑی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے سالم کے اوپر، یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کے پوترے سالم کے اوپر ان کی نظر پڑی، بڑے ہی نیک انسان تھے۔ دیکھا اتنے مشہور انسان ہیں، اللہ والے ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، لیکن معمولی کپڑا پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ میں جوتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، معمولی کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ ہشام بن عبد الملک سامنے آڑے آ گیا، کہا کہ حضور کچھ حاجت ہے تو ذرا بولیے، سلنی حاجتن، مجھ سے کچھ مانگیے، بادشاہ ہے، کہا کہ مجھ سے کچھ مانگیے۔ تو حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھیے انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتی غیرہ، کہ دیکھیے بادشاہ مجھے اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے کسی اور سے مانگنے میں شرم آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا سوال کیا، کچھ پوچھئے، کچھ مانگیے۔ دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کہا کہ مانگیے، کہا کہ دیکھیے بادشاہ مجھے اللہ کے گھر میں کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ بادشاہ ہکا بکا ہو گیا، حیران و پریشان ہو گیا کہ کیسی بات اس نے کہہ دی ہے۔ پانی پانی ہو کر کے، شرم سے پانی پانی ہو کر کے باہر نکل گیا، انتظار کرنے لگا کہ اب نکلیں گے تب نکلیں گے۔ خیر جو ہے کچھ دیر کے بعد حضرت سالم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے جو ہے نکلے، پھر آ گیا بادشاہ ہشام بن عبد الملک، پھر آ گیا، کہا کہ اب آپ مانگیے، اب تو آپ اللہ کے گھر میں نہیں ہیں، اب تو آپ اللہ کے گھر میں نہیں ہیں، اب مانگیے۔ تب حضرت سالم نے کہا کہ اے بادشاہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ میری کس ضرورت کو پوری کریں گے؟ من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ، آپ میری دنیاوی ضرورتوں کو پوری کریں گے یا پھر آخرت کی ضرورتوں کو پوری کریں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ دیکھیے آخرت کی ضرورت کو تو میں پوری نہیں کر سکتا ہوں۔ ذرا غور سے سنیے میرے دوستو، اصل بات تو یہاں پر ہے۔ کہا بادشاہ نے کہ میں تو آپ کی آخرت کی ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا ہوں، ہاں دنیاوی ضرورتوں کو میں پوری کر سکتا ہوں۔ جب ایسا بادشاہ نے کہا تو
سیدنا سالم رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ کہا تھا ہم کو اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے. کہا کہ یعنی کہ سالم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے ہشام سن لے، تو مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا مانگوں. سن، میں نے تو اللہ کے گھر میں اس سے بھی دنیا نہیں مانگی جس کی ساری دنیا ہے. اللہ اکبر. کیا کہا؟ میں نے تو دنیا اس سے بھی نہیں مانگی جس کی دنیا ہے، یعنی اللہ سے بھی میں نے دنیا نہیں مانگی، پھر میں اس سے کیسے دنیا مانگ سکتا ہوں جو انسان دنیا کا مالک ہی نہیں ہے. تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تجھ سے کیا مانگوں؟ مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے تو آخرت چاہیے. اللہ اکبر. میرے دوستو، کتنی پیاری بات ہے اور کتنی عمدہ اور کتنی بڑی بات انہوں نے کہی کہ میں دنیا تجھ سے مانگوں. تو خود دنیا کا مالک نہیں ہے، جس کے بعد ساری دنیا ہے، جو دنیا کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے پاس پوری دنیا کے خزانوں کی کنجی ہے، میں نے تو اس سے بھی دنیا نہیں مانگی. آج ہم سجدہ کرتے ہیں تو دنیا کے لیے، نماز پڑھتے ہیں تو دنیا کے لیے، روزہ رکھتے ہیں تو دنیا کے لیے، حج کرتے ہیں تو دنیا کے لیے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو دنیا کے لیے. میرے دوستو، دنیا کے لیے نہ جیو، آخرت کے لیے جیو، تبھی ہم صحیح معنوں میں عقل مند ہیں اور بہتر انسان ہیں. ورنہ ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، سن لیجیے، اور ہم سے برا بھی کوئی نہیں ہے. اب آپ لوگ جو ہے ناراض مت ہو جائیے گا، کیا مولانا ہم کو برا بھی بول دیے اور ہم کو بیوقوف بھی بول دیے. آئیے اس سلسلے میں 2 حدیثیں سن لیتے ہیں اور پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک انصاری صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل، کہ سب سے افضل مومن کون سا ہے، سب سے زیادہ افضل مومن کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ احسنہم خلقا، کہ وہ مومن اچھا ہے جس کا اخلاق اچھا، جو گڈ کیریکٹر والا، وہ سب سے اچھا مومن ہے. پھر اس کے بعد اس انصاری صحابی نے کہا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ، کہ سب سے زیادہ چالاک مومن کون سا ہے. سن لیجئے، آپ چالاک ہے یا نہیں ہے فیصلہ کر لیجئے. جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے جو لاسٹ میں آئے جمعہ پڑھنے کے لیے، وہ لوگ بھی یہ نصیحت یاد کر کے جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں. یاد کر کے جائیے کیا کہا کہ سب سے چالاک مومن کون سا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ چالاک مومن وہ انسان ہے اکثرہم للموت ذکرا، یہ چالاک مومن وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد رکھے اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرے. اللہ اکبر. موت کے بعد کیا آنے والی ہے؟ قبر آنے والی ہے، برزخ ہے اور قیامت ہے، حشر اور نشر ہے، حساب و کتاب ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، اولئک الاکیاس، جو موت کو یاد رکھتے ہیں اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں، ایسے لوگ عقل مند ہیں. اب ہم عقل مند ہے یا نہیں ہے فیصلہ کر لیجئے، آپ کے ہاتھ میں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا، دنیا کے ہر چیز کے لیے تیاری کرتے ہیں لیکن آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتے ہیں، قبر کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے ہیں. سال آ سال گزر گیا اور ایک دوسری حدیث جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال ہوا. لوگوں ذرا یہ حدیث بھی ذرا یاد کر کے جانا، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی یہ حدیث سنا دینا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ای الناس خیرن، کہ لوگوں میں سب سے بہترین کون انسان ہے، سب سے بہترین کون انسان ہے؟ 60 سال 70 سال 80 سال جینے کی آرزو ہم کو اور آپ کو ہے، 100 سال جینے کی آرزو ہے، کبھی نہ مرنے کی آرزو ہے، لمبی عمر پانے کی آرزو ہے. یہ سب اپنی جگہ ہے لیکن یہ حدیث ذرا یاد رکھنا. کیا کہا؟ سوال ہوا کہ سب سے بہتر انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ انسان ہے جو من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی لمبی عمر ہو لیکن وہ انسان لمبی عمر کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کرتا ہو. ایسا انسان سب سے بہتر انسان ہے. لمبی عمر ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے، اچھی بات ہے. کب اچھی بات ہے؟ جب انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، جب انسان نیکیاں کرے تو الحمدللہ ایسے لوگ بہت اچھے ہیں. پھر سوال ہوا فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌ، اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے برا کون انسان ہے؟ سب سے برا انسان، گھٹیا قسم کا انسان کون ہے؟ سوال ہوا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، لمبی عمر ہے لیکن اس کے پاس برے اعمال زیادہ ہے. اللہ اکبر. بھائی لمبی عمر جینا چاہتے ہیں، بغیر نماز کے جینا چاہتے ہیں، یہ تو
اللہ رب العالمین کی طرف سے حساب ہوگا. جتنا عمر جئیں گے اتنا حساب و کتاب ہوگا، جتنی لمبی جئیں گے اتنی لمبی زندگی کا حساب و کتاب اور بایو ڈاٹا آپ کو دینا پڑے گا. میرے دوستوں، آخر میں آپ یہ بات سن لیں کہ 2021 اب گزر چکا ہے، صرف اس کے کچھ گھنٹے باقی ہیں. 2022 اب آنے والا ہے، کل بالکل ہی آنے والا ہے 2022. یقین مانیے، یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ لکھ کر کے دے رہا ہوں، کسی انسان کو، کسی مرد کو، کسی عورت کو، کسی عالم کو، کسی جاہل کو، کسی بوڑھا کو، کسی جوان کو یہ بات یاد نہ ہوگی کہ 2021 کے جنوری میں اس نے کیا کیا تھا، فروری میں، مارچ میں، اپریل میں، مئی میں، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ 12 مہینے کے دنوں کے اندر، 12 مہینے کے راتوں کے اندر ایک انسان نے کیا ہوگا، گناہیں کتنی کی، نیکیاں کتنی کی، یاد نہ ہوگا. ہم نے نمازیں کتنی چھوڑی، یاد نہ ہوگا. ہم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کتنی کی، یاد نہ ہوگا. ہم نے گناہ کتنے کیے، یاد نہ ہوگا. لیکن اللہ رب العالمین کو ساری باتیں یاد ہے. سن لیجئے، اللہ رب العالمین کو ہماری زندگی کی ایک ایک بات اور ہماری زندگی کے لمحے کی ایک ایک بات یاد ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کے اندر یہ پیغام دے رہا ہے کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ، کہ اے لوگوں سنو، جس دن اللہ رب العالمین سب کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا اور ان تمام کرتوتوں کے بارے میں باخبر کرے گا جس کے بارے میں وہ لوگ انجان تھے، جس کو ان لوگوں نے بھلا دیا تھا. احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو شمار کر کے رکھا ہے، اللہ نے گن کر کے رکھا، اللہ بھولا نہیں ہے. اور 2021 کے 365 دن جا چکے ہیں، نہیں آنے والے ہیں. لیکن ہاں سن لیجئے، ایک دن آئے گا، لوٹ کر کے آئے گا. 2021 کے 365 دن لوٹ کر کے آئے گا، اور اس دن 365 دن کے بدلے میں 2021 کا 365 اوراق ہوں گے، 365 نام اعمال ہوں گے، 365 رجسٹرڈ ہوں گے ہمارے کرتوتوں کے. اور پھر اللہ رب العالمین ہمارے ہاتھوں میں تھما کر کے یہ کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. کیا انسان یہ لے 2021 کے 365 جو اوراق ہے یہ پڑھ لے، 2020 کا پڑھ لے، 2019 کا پڑھ لے، 2018، یہ سب یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن اللہ بھولا نہیں ہے. سن لیجئے، اللہ کو ہماری دنوں کے، ہماری راتوں کے ایک ایک حرکتیں یاد ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے سامنے میں رکھ دے گا، ہمیں پڑھنے کے لیے دے گا. لہٰذا میرے دوستو، نیک اعمال کیجئے. یہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے ہماری پوری زندگی ختم ہو رہی ہے. ایک ہے کہ ہم جو ہے خواب غفلت میں سوئے ہوئے. لہٰذا میرے دوستو، آپ آخرت کے لیے کچھ کیجئے اور قبر کے لیے کچھ کیجئے، ورنہ ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. سارے کے سارے لوگ جتنے نوجوان ہیں، عصر کی نماز سے آج ہی سے شروع کرنا ہے. آپ سن لیے کہ ہم اور آپ جو عرض کرتے تھے اگلے جمعہ سے شروع کریں گے، نہیں رمضان سے شروع کریں گے، آتے آتے ہم مر جاتے ہیں. آج عصر سے ہی شروع کرنا ہے. آپ لوگ اپنے ارادے میں پکے ہیں؟ بولیے بھائی. انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت کے لیے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.